اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے امریکی صدر کی ملاقات، مشرق وسطی میں امن کے لیے نیا پلان تیار۔ برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بھی امن معاہدے کا حصہ ہوں گے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر آ کر نیتن یاہو کا استقبال کیا، کہا آج تاریخی دن ہے، غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا، امید ہے حماس 72 گھنٹوں میں یرغمالیوں کو رہا کرے گا، نہ کیا تو اسرائیل اپنا کام پورا کرے گا۔ If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. وزیراعظم کا غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کہا خطے میں استحکام اور معاشی ترقی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن سے ہی ممکن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ خطے میں مستقل امن کے قیام کے لیے 2 ریاستی تجویز پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے دوحہ حملے پر قطری وزیراعظم سے معافی مانگ لی۔ نیتن یاہو کا وائٹ ہاؤس سے قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن کو ٹیلی فون۔ دوحہ حملے پر اظہار معذرت، قطری وزیراعظم کا خیر مقدم، کہا امید ہے دوبارہ حملے نہیں کیے جائیں گے۔ صہیونی فوج کے غزہ میں آج بھی شدید ترین حملے، الشفا اور ہیلو اسپتال کا بمباری سے شدید نقصان۔ نسل کشی کی جنگ میں مزید 52 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی، 5 امداد کے منتظر بھی شامل۔ مجموعی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ صہیونی فوج کی غزہ سٹی میں پیش قدمی، صبرا اور التل ہیلوال میں داخل۔ شدید لڑائی کے باعث حماس کا 2 یرغمالیوں سے رابطہ منقطع۔ صہیونی فوج کی فلسطینیوں کو حماس مخالف ملیشیا میں شامل نہ ہونے پر موت یا ملک بدر کرنے کی دھمکی۔ برطانیہ میں قانونی تارکین وطن کے لیے مستقل رہائش کے قواعد مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود نے نئے قوانین تیار کر لیے۔ مستقل رہائش کے لیے مدت 5 سے بڑھا کر 10 سال کر دی جائے گی۔ اعلیٰ معیار کی انگریزی سیکھنی ہوگی۔ کسی جرم میں ملوث نہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ کمیونٹی میں رضاکارانہ خدمت کا ریکارڈ بھی لازمی قرار۔ گرمی اور ہف سے بے حال کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، شہر میں آج گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ آج بھی سمندری ہوائیں بند رہنے کی توقع۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ حیدرآباد، میرپور خاص، سرپارکر، بدین، سجاول اور ٹھٹہ میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ کراچی میں حالیہ بارشوں سے شہر کا حلیہ بگڑ گیا۔ پورش علاقوں کی ٹوٹی سڑکیں اور سیوریج کا بوسیدہ نظام انتظامیہ کو جھکانے لگا۔ گلشن اقبال کی سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل۔ نیپا سے سوراب گوڑ جانے والی سڑک پر موجود گڑھے سے گاڑیاں ہچکلے کھانے پر مجبور۔ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب کے ٹی اے کے علاقے میں سیوریج کا پانی گھروں میں داخل۔ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبران کل اڈیالہ کے باہر اسمبلی لگائیں گے اور اپوزیشن بھرپور کردار ادا کرے گی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی۔ اپنی مزاحمت کو اور اسٹرانگ اپوزیشن کو اس طرح ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ تحریک انصاف کا آج اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے کہا کہ پارلیمان کے اندر اور باہر مزاحمت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کسی نے اجلاس روکنے کی کوشش کی یا تشدد کیا تو پھر وہ نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔
بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈرپور کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے پی کے جلسے کے انتظامات اور بد نظامی پر برہم۔ وزیر اعلیٰ نے پارٹی کے اندر ان کے خلاف سازش ہونے کا بتاتے ہوئے کہا کہ جلسے میں جوتے دکھانے اور بوتلیں پھینکنے کے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ میرے خلاف مہم میں پارٹی کے کچھ اہم لوگ شامل ہیں۔ میری جانب سے کبھی پارٹی کے رہنما کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی۔ علی امین کی وضاحت۔ ملاقات 2.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی کے وکیل کی نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون پر جرح جاری۔ وکیل صفائی 1 اکتوبر کو نیب کے تفتیشی افسر پر مزید جرح کریں گے۔ کمرہ عدالت میں بجلی کی سپلائی معطل ہونے کے باعث سماعت ملتوی کر دی گئی۔